دورے میں وزیر اعظم عمران خان سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی، جس میں خطے کی صورتحال، افغانستان میں امن و استحکام کے قیام میں پاکستان کے مثبت کردار اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو کانفرنس کے انعقاد کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان سے بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہوئی۔ فریقین نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ بحرین کے ساتھ پاکستان کے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ پرامن و استحکام افغانستان پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے اہم ہے۔ افغان عوام کی مدد کے لیے منجمد اثاثے بھی فوری طور پر بحال کیے جائیں۔ وزیر اعظم سے امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی جان کیری نے ملاقات کی۔ عمران خان نے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک کو درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ 10 بلین ٹری سونامی منصوبے سمیت ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پاکستانی اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کا معاملہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرے تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ The right of the people of Kashmir for the self-determination right was guaranteed by the United Nations Security Council to the people of Kashmir 72 years ago. So if that right could be given to them, we have no other problems. The two countries can live as civilized neighbors, but more, just imagine the potential. سعودی عرب انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات لازوال ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان ہمیشہ اپنے مخلص دوستوں کو یاد رکھتا ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات کے استحکام کی وجہ عوامی تعلقات ہیں۔ سعودی عرب کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے پاکستان پرعزم ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان فون پر رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی صدر کو جلد دورہ پاکستان کی دعوت دی۔